عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کس طرح 3 سانپوں سے کھیلتا ہوا سرسی میں ایک لڑکا اچانک سانپ کے وار پر زخمی ہو گیا ہے۔ بہت ہی ہیبتناک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو دکھانے کی کوشش ہوگی تو وہیں پر حجاب پر پابندی کے فیصلے کے خلاف جو کرناٹک میں مسلم تنظیموں اور امیر شریعت کی جانب سے بند کا اعلان کیا گیا تھا، کرناٹک کی مختلف ریاستوں سے سیدھی بات کو مختلف ویڈیوز اور تصاویر آئی ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ پورے کرناٹک میں اس وقت بند پوری طرح کامیاب گزر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایران میں آگ کے تہوار کے دوران 19 افراد کے ہلاک ہونے اور ہزاروں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو لڑکی کو صرف 80,000 میں فروخت کرنے والے افراد کو گرفتار کرنے اور نظام الدین مرکز کی 4 منزلیں اس وقت کھول دی گئی ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ سے اجازت ملی ہے۔ خوشی والی بات آ رہی ہے اس سلسلے میں۔ اور کس طرح سے اس وقت مختلف طرح سے فلسطین سے ایک ویڈیو آ رہی ہے، تو امریکہ نے کس طرح سے تعاون کیا ہے یوکرین کا، اور بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیار فراہم کیا ہے۔ ساری چیزیں الگ الگ ذرائع کے حوالے سے مل رہی ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرناٹک بند کس طرح پوری طرح سے کامیاب ہوا ہے۔ یہاں پر مختلف تنظیموں کی جانب سے اور امیر شریعت کی جانب سے کل اعلان کیا گیا تھا، حجاب پر پابندی کے خلاف یہ جو ہے مسلمان از بخود پوری طرح سے جو ہے دکانوں کو بند کیا ہے۔ اس اپیل پر پوری طرح لبیک کہتے ہوئے سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں۔ رام نگر، چنپٹنا، شیموگا اور ہیرے کیرور، بنگلور کے شیواجی نگر مارکیٹ اور گوری پالیہ سمیت مختلف علاقوں میں، اور گلبرگہ سمیت ٹمکور میں، ماگڑی رام نگر کے علاقے والے، شانت نگر گلبرگہ کا علاقہ، اڈپی کا اچیلا علاقہ، ہسکوٹے جو بنگلور کا مضافاتی علاقہ ہے، شیواجی نگر، کنداپور اور کنداپور کے دیگر کچھ علاقے جس میں اچیلا بھی آتا ہے، ہمناباد، بیدر اور ادھر شیموگا، کاپو، گرگنٹا رائچور سے، اور رائچور رورل جو مقامی ہے اور مین سٹی ہے، شاہپور یادگیر ڈسٹرکٹ میں جو آتا ہے، ہٹی رائچور رورل میں جو آتا ہے، لنگسور رائچور رورل میں جو آتا ہے، KR مارکیٹ بنگلور ڈسٹرکٹ میں، اور نیل سندرا بنگلور ڈسٹرکٹ اور مدگل، اس کے علاوہ کولار ڈسٹرکٹ، اکیالور، شیواجی نگر، منگلور بندرگاہ، اکیالور، بھٹکل، بیجاپور، بلکہ تمام کے تمام علاقوں سے، میسور سے، منڈیا سے بھی مختلف قسم کی تصویریں اور ویڈیوز ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ میں ساری ویڈیوز تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو کے آخر میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کچھ اہم ترین خبروں پر ہم لوگ جو ہے اس وقت نظر کر لیتے ہیں۔ لیکن واضح ہو کہ جو ہے بنگلور سمیت کرناٹک میں جو بند کا اعلان کیا گیا تھا، وہ پورے کے پورے کرناٹک میں پوری کامیابی کے ساتھ ابھی تک گزر رہا ہے۔ کسی بھی طرح کی کہیں سے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہے، کہیں کسی سے کسی بھی طرح کی چھینا جپٹی زبردستی کرنے کی کوئی رپورٹ ابھی تک درج نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی خبر آ رہی ہے۔ پرامن طریقے سے جو ہے اب تک جب تک میں یہ رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا تھا، پورے پرامن طریقے سے جو ہے یہاں پر سامنے آ رہی ہیں تفصیلات۔ ویلکم ناظرین گرامی، چونکہ مختلف علاقوں سے بہت زیادہ ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں، لمبا وقت گزر جائے گا، اس لیے آخر میں ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے دیکھنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کر لیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دکھانا چاہوں گا جو کرناٹک کی سرسی سے آ رہی ہے، اور اس ویڈیو پر بہت زیادہ اشتعال پایا جا رہا ہے اور غصہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا کس طرح سے 3 زہریلے سانپوں کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کی دم وغیرہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لڑکے کا نام معاذ سعید بتایا گیا ہے، جو سانپ وغیرہ پکڑنے میں یہ ماہر ہے، لیکن اس درمیان میں وہ 3 سانپوں کے ساتھ ایسا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک سانپ اس کو اپنے پھن کے ساتھ اس کے پیر پر وار کر دیا ہے، اس پر جو ہے ڈسنے کی کوشش کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نازک حالت میں اس کو مقامی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔
اور وہ زخمی ہے بری طرح سے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے ہی اس پر حملہ کیا گیا سانپ کی جانب سے، اسی وقت اس ویڈیو کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں محکمہ جنگلات کے افسران نے اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کس طرح سے زہریلے سانپوں کے ساتھ معاذ سعید کھیلتا ہوا نظر آیا، اور یہ بہت ہی ڈینجر ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے مسائل پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا میں وائرل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جانوروں کی حقوق کی بات کرنے والے بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک اچانک اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 3 زہریلے سانپوں کے ساتھ بیک وقت اس طرح سے جو ہے کھیلنا، اور اس کے حملے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت مختلف قسم کے تبصروں کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے اب آپ کو لے چلوں میں اس خبر کی جانب جس میں جو ہے ایران میں آگ کے تہوار کے دوران 19 افراد ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ جی ہاں، ایران کی نیشنل میڈیکل ایمرجنسی آرگنائزیشن نے بدھ کو اعلان کیا کہ چہارشنبہ سوری یا آگ کے تہوار کے دوران خطرناک پٹاخے جلانے اور جوخم والے کام کرنے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے اور 2817 زخمی ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ اس تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے 47% کا اضافہ ہوا ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر نے تنظیم کے ترجمان مجتبیٰ خالدی کے حوالے سے بتایا کہ جھلسنے والے لوگوں میں سے 90% کا علاج کر کے انہیں طبی مراکز سے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منگل کی رات کے واقعات میں جھلسے 171 افراد کے اعضاء کو کاٹنا پڑا اور 880 افراد کی آنکھوں کو نقصان پہنچا، 850 افراد کو معمولی زخم آئے۔ ایران کے لوگ ایرانی نئے سال نوروز سے پہلے بدھ کی رات کو آگ کا تہوار مناتے ہیں۔ اس سال نوروز 21 مارچ کو منایا جائے گا۔ اس موقع پر خاندان الاؤ روشن کر کے اس کے اوپر کودتے ہوئے خوشحال سال کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تہوار کئی 100 سالوں سے منایا جا رہا ہے، ان کا ماننا ہے۔ حالانکہ نئی نسل کی طرف سے پٹاخوں کے استعمال کی وجہ سے کئی بار اسے خطرات سے جوڑا جانے لگا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک تہوار وہ کس طرح سے لوگوں کی جان لیتا ہے، اور ایران میں آئے ہوئے اس خطرناک اور خوفناک حادثے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کی ادھم سنگھ نگر ضلع کے رودرپور میں پولیس کی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ AHTU نے چند روپے کے لیے خاتون کو فروخت کرنے کے معاملے کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 خواتین سمیت 8 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ادھم سنگھ نگر پولیس کے مطابق AHTU انچارج بسنتی آریہ کو کاشی پور اور باجپور علاقوں میں انسانی اسمگلنگ، خاص کر لڑکیوں کی خرید و فروخت کے بارے میں خفیہ معلومات ملی تھی۔ اس کے بعد اس معاملے میں AHTU کی ایک یونٹ کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ AHTU کو منگل کو اطلاع ملی کہ ایک نوجوان خاتون کو ہریانہ کے کچھ لوگوں کو 80,000 روپے میں فروخت کر رہا ہے۔ بتایا گیا کہ اس معاملے میں کچھ خواتین اور مرد دلال ملوث ہیں۔ AHTU انچارج بسنتی آریہ کی قیادت میں ٹانڈا باجپور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے جائے وقوع پر چھاپہ مارا۔ ٹیم نے خرید و فروخت میں ملوث 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ادھر کچھ دنوں سے مختلف علاقوں سے لگاتار لڑکیوں کے لاپتہ ہونے اور بالغ لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے خواتین کے خلاف جرائم کو لے کر کے مختلف تبصرے اخبارات میں چھپے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اڑپی منگلور سے لگ بھگ 80 خواتین اس سال لاپتہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس کے بعد یہ سوالات اٹھنے لگے تھے کہ آخر یہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا خود لاپتہ ہوتی ہیں، یا پھر ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، یا پھر کہیں ایسا نہیں کہ ان کے دھندے کے لیے اغوا کر کے ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ ایسے مختلف شعبوں میں جو ہے مختلف مرحلوں سے جو ہے اس پر سوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین کے خلاف جرائم کرنے والا ایک گروہ منظم طریقے سے اس وقت اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، اور اس پر جو ہے لگام لگانے کی انتظامیہ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ادھر بدھ 16 مارچ کو دہلی ہائی کورٹ نے نظام الدین مرکز میں بنگلہ والی مسجد کی 4 منزلوں کو شب برات کے لیے دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد پر عائد تمام پابندیاں بھی ہٹا دی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مارچ 2020 میں تبلیغی جماعت کی جانب سے کورونا وبا کے دوران قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا۔ کورونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران نظام الدین مرکز کی تبلیغی جماعت کے پروگرام، اس کے بعد وہاں غیر ملکیوں کے قیام کے سلسلے میں وبائی امراض ایکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور پینل کوڈ کے مختلف دفعات کے تحت کئی FIR درج کی گئی تھی۔ 15 مارچ 2022 کو پولیس نے دہلی وقف بورڈ کی درخواست کو تہوار کے موسم کے پیش نظر نماز کی ادائیگی کے لیے مرکز کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی تھی۔ بورڈ کی درخواست پر اجازت دیتے ہوئے پولیس SHO نظام الدین نے کچھ شرائط عائد کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مرکز میں بیک وقت زیادہ سے زیادہ 100 افراد ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمازوں کی تعداد کو محدود کرنے کی وجہ پر سوال اٹھاتے ہوئے جسٹس منوج کمار اوہری نے کہا کہ کس کا اندازہ تھا؟ کیا لوگوں کی تعداد پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے؟ تعداد کی پابندی کا حکم کہاں ہے؟ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کووڈ پروٹوکول کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے، اسے نمازیوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔
वह नाज़रीन ग्रामी, पूरे 2 साल बाद निज़ामुद्दीन मरकज़ की 4 मंजिलें खोले जाने और मखसूस वक्त पर जो है खोले जाने की लेकर की भी जो इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। अब देखना ये कि सिर्फ शब बारात के लिए या फिर मुनज़्ज़म तौर पर दोबारा यहाँ से तबलीग के सारे अरकान शुरू होंगे या फिर इस सिलसिले में मज़ीद कोर्ट के हुक्म का इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलता हूँ फ़िलिस्तीन। क्या आपने हिजड़ों के झुंड को देखा है जो हथियारों से लेस हैं और बच्चों पर जुल्म करते हैं? जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अपने आप को ताकतवर फ़ौज कहते हैं वो बच्चों के सामने किस तरह से जो है अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। हथियारों से लेस दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिल दहशतगर्द ये फ़ौज लगातार छोटे छोटे फ़िलिस्तीनी बच्चियों को परेशान करती हुई नज़र आती है। ठंड के इस मौसम में बच्चों को लगातार जो है सज़ा दे रही है और घुटनों के बल बैठ कर के उनको मुख्तलिफ इसमें कर रहे हैं। बच्चे इस वक्त एक यहाँ पर मीडिया नामा निगार को किस तरह से वो जुल्म कर रहे हैं उसका बयान दे रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बना कर के, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा कर के फ़िलिस्तीनी बच्चों पर जुल्म करने का इस वक्त जो है आदत बना लिया है, शेवा बना लिया है इन ज़ालिम इसराइली फ़ौजियों ने। इस वक्त ये वीडियो जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है, उनको ले जाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मंगलुरु एयरपोर्ट में बम रखने वाले आदित्य को 20 साल की सज़ा मिली है, लेकिन किसी मीडिया ने इसको दिखा कर के इस पर डिबेट करने की कोशिश की। आपको मालूम होना चाहिए कि मंगलुरु के हवाई अड्डे पर जब बम रखा गया था तो उस वक्त मीडिया ये शायद समझ रही थी कि इसके पीछे मुसलमान का हाथ होगा। लगातार अलग अलग तरह की जो है बयानबाजियाँ शुरू करने लगी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने लगे। लेकिन बाद जब पता चला कि ये आदित्य राव है जो गोडसे का पुजारी है, तो फिर अचानक यही मीडिया उसको ज़हनी तौर पर मरीज़ करने की कोशिश की। लेकिन जो है अब सुनवाई के बाद इसको 20 साल की सज़ा मिली है। ये नाम है इसका आदित्य राव और ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिसने पूरी तरह से मंगलुरु एयरपोर्ट में बम रख कर के लोगों को, मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन आपने इस पर तबसरा करते हुए किसी भी नेशनल या मकामी मीडिया को नहीं देखा होगा। लेकिन ये है आदित्य राव जो दहशतगर्द है, मंगलुरु एयरपोर्ट में बम रख कर के लोगों को जान से मारने की कोशिश किया था। नाज़रीन गिरामी, अब आइए मैं आपको ले चलूँ अलीगढ़। देखिए कि पहले इस तरह के कभी मनाजिर नहीं देखे जाते थे। अब होली के मौसम में यहाँ की इंतज़ामिया ने मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया है और बताया जा रहा है कि अलीगढ़ ज़िला इंतज़ामिया ने होली के दौरान अमन और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए कदम उठाया है। नाज़रीन गिरामी, आप बताइए, जब पुलिस मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, तो पुलिस को, ये पूरी इंतज़ामिया को मस्जिद ढांपने की क्या ज़रूरत है टारपाल के ज़रिए से? यानी मतलब ये है कि गुंडों के सामने बेबस नज़र आती है इंतज़ामिया और यहाँ की पुलिस। जब आप मस्जिद के सामने से उनको गुज़रने की इजाज़त ही नहीं देंगे तो क्यों करके वो होली का रंग मस्जिद पर फेंक कर के पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश करेंगे। दरअसल मसला ये है कि जो है इस वक्त इंतज़ामिया और ये सब के सब जो है कुछ गुंडों के सामने, हिंदुत्व तंजीमों के सामने या अक्सरियती तबके के सामने जो है झुकती हुई नज़र आ रही है। ऐसा महसूस किया जा सकता है। कभी तारीख़ में इस तरह कभी नहीं देखा गया होगा कि त्यौहारों के वक्त में कभी मंदिरों पर टारपल डाल दिया गया हो या मस्जिदों पर हो या ईदगाहों पर हो। लेकिन जिस तरह नफ़रत भड़काई जा रही है उसके पेश नज़र इस तरह के इक़दाम करने पर क्या शायद इंतज़ामिया मजबूर है, कहा जा सकता है। आइए नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की यूक्रेन के लिए नई अस्करी इमदाद पहुंचा दिया है। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और 9000 एंटी आर्म सिस्टम्स, 700 छोटे हथियार, 2 करोड़ एमुनेशन और ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें फ़राहम कर दी गई हैं सदर जो बाइडन की जानिब से। जैसे अमेरिका की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर हथियार फ़राहम किए गए हैं, अब महसूस किया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान में अब जंग थमने का नाम नहीं लेगी। मज़ीद जो जंग है और जो तबाही होगी वो मज़ीद मचेगी। और इस तरह से अमेरिका की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर हथियार दिए जाने के बाद ये महसूस किया जा रहा है कि जंग के अय्याम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे और यूक्रेन पूरी तरह से तबाही की जानिब बढ़ेगा। अलग अलग तबसरे सामने आ रहे हैं। जबकि सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिकी अवाम यूक्रेन के साथ है, ये मुश्किल वक्त है, रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। अब इतने बड़े पैमाने पर हथियार फराहम करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ جنگ کوئی اور ہی شکل اختیار کر سکتی ہے اگلے آنے والے مرحلوں میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا کہ کرناٹک بند آج پوری طرح سے کامیاب ہوا۔ ملک کے ریاست کے مختلف علاقوں سے بند کی بہت الگ الگ تصاویر اور ویڈیوز آئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے یہاں کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر کے آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں، اس کو دیکھیں۔ اگر مزید کچھ لوگوں نے اگر ویڈیوز سیدھی بات کو بھیجا ہے اور نہیں آ رہی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ رات کی ویڈیوز میں اس کو ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ शिवाजी नगर चौक। بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،